تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حسینیہ یزیدیہ نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللهم
ذکر کر کے ہم جو اپنی سانس لیتے ہیں اس کی بھی آواز کو نہیں کو سننا سلام کوئی آواز انشاءاللہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی آپ کی خدمت میں مجالس پڑھیں جیسے پاکستان میں پڑھتے ہیں تو ذرا اسپیکر کو بہتر انداز سے اس کا بندوبست کیا جائے تو اس میں آواز پر لوڈ کم ہوتا ہے اور ابھی سمجھے 30-40 مجلسیں ایک اشرے میں پڑھنے کے بعد یہ گلا جو ہے وہ زخمی حالت میں ہو جاتا ہے سب آپ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ کریمہ کہ خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ اے انسانوں اے مسلمانوں کہ تم نے سوچ رکھا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ مگر ابھی تک تم نے اللہ کی راہ میں تو جہاد کیا ہی نہیں جنت میں جانے کی خواہش رکھنے والوں ابھی تک تو تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہی نہیں ہے اور جہاد کے بعد آنے والی مصیبتوں پر صبر بھی نہیں کیا صلوات یعنی خالق کائنات کی طرف سے صاف اعلان ہو رہا ہے آیت اتنی کلیئر ہے اتنی صاف ہے کہ بچے بھی سمجھ جا سکتے ہیں کہ اللہ صاف اعلان کر رہا ہے اس میں کوئی زیادہ تشریح کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ بغیر جہاد کے اور بغیر صبر کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا سبحان اللہ اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم انہی کے ماننے والے ہیں ہم انہی کو اپنا امام مانتے ہیں ہم انہی کو اپنا رہبر مانتے ہیں ہم انہی کو اپنا رہنما مانتے ہیں ہمارے لیڈر وہی ہے ہمارے امام وہی ہے جن کی زندگی کا ہر ایک پل لمحہ سیکنڈ منٹ جہاد میں گزرا یعنی پہلے امام سے لے کر آخر امام تک آپ ہسٹری کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اگر امام میدان میں ہے ہمارا تو جہاد کر رہا ہے اگر میدان میں نہیں تو زندان میں ہے تو وہاں جہاد کر رہا ہے اگر امام کسی بھی لمحے میں زندگی بسر کر رہا ہے تو اللہ کی راہ میں اس کا جہاد جاری ہے سلوات پڑھی امام علی ہو یا امام حسن ہو امام حسن ہو یا امام حسین ہو امام زین العابدین ہو یا امام محمد باقر علیہ السلام ہو جہاد کا طریقہ الگ الگ ہے مگر امام کی ہر زندگی کا لمحہ جہاد ہے سلوات پڑھی زندگی کا جہاد تو دنیا نے لکھا اور تسلیم کیا کہ یہ وہ مجاہد ہے کہ اگر بستر نبی پر سو جاتے ہیں تو ان کا سونا بھی جہاد اگر میدان میں آتے ہیں تو آنا بھی جہاد ہے اب اس واقعے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ شب ہجرت مولا علی نبی کے بستر پر سوئے اب صبح کو اٹھے جب اٹھے تو امانتوں کو کافروں کے حوالے کیا اب کہاں چلے پیغمبر نے کہا تھا یا علی امانتوں کو کافروں کے حوالے کرنا اور میرے پاس مدینے میں پہنچنا اب ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں کہ رسول خدا جب مائگریشن کر کے ہجرت کر کے یہاں سے وہاں پہنچے تو یہ تاریخ ابن خلدون کے الفاظ ہیں کہ رسول خدا مدینے کے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ مدینے کے بارڈر پر انتظار کرنے لگے بزرگ آئے مسلمان آئے اجتماع ہو گیا مجمع ہو گیا اللہ کے رسول آئیے لوگ ترس رہے ہیں آپ کی زیارت کو جلدی آئیے مدینے کی گلیاں سجائی گئی ہیں آپ کے لیے مدینے کا بازار سجایا گیا ہے آپ کے لیے جلدی آئیے ہر ایک آپ کا انتظار کر رہا ہے تو رسول خدا نے کہا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو اور میں آنے والے علی کا انتظار
भी है और इबादत भी है। सब अब मेरे मौला की याद है, अब रसूल खुदा ने कहा हम मदीने में दाखिल होंगे। अब ये आमद है सरकार रिसालत माफ की, मदीने के अंदर दाखिल हो रहे हैं कायनात के रसूल। और ये भी तारीख इब्न खल्दून से अर्ज कर रहा हूं कि हम लोगों ने कहा हर एक आदमी दरखास्त देकर खड़ा हुआ है। अमीर भी लेके आ गया, गरीब भी आ गया, मोमिन भी आ गया, मुसलमान भी आ गया, हर एक आ गया। एक ही दरखास्त है, एक ही तमन्ना है, एक ही ख्वाहिश है, अल्लाह के रसूल मेरा घर हाजिर है। क्योंकि रसूल खुदा का मदीने में कोई घर नहीं था, आप आइए मेरे मेहमान थे। अमीर कह रहा है कि मेरा मेहमान रसूल बने, गरीब कह रहा है कि रसूल मेरा मेहमान बने, जनाब जो फकीर है वो भी कह रहा है कि रसूल मेरे घर में आए। अब रसूल खुदा किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहते, न अमीर का दिल तोड़ना चाहते हैं, न गरीब का दिल तोड़ना चाहते हैं, न मोमिन